رجال کی کہا حضور اکرمہ کے لیے بھی معافی ہے، اکرمہ کے لیے بھی معافی ہے۔ امام تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ، حضور نے فرمایا کیوں نہیں ہے، لاؤ اکرمہ کو۔ جب اکرمہ آئے نا تو امام الانبیاء سے اپنے غلاموں میں جلوہ گر رہے ہیں، حضور نے فرمایا جا اکرمہ مومنا و مہاجرن، فرمایا اکرمہ مومن اور مہاجر بن کر آ رہا ہے، اس کے باپ کو کچھ نہیں کہنا، یہ بس میرے دامن میں آ گیا ہے۔ یہی بات ہے، جب جناب ہو جائے پورا مجمع لگ جائے تو آپ کہا، حضور نے فرمایا اس کا باپ کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ فرمایا اس کے سامنے اس کے باپ کو کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ یہ میرے دامن میں آ رہا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب آپ اپنے دوست لے کر آئیں، اپنے دوست سے یہ نہیں کہنا کہ جناب فلاں فلاں الاسلام یہدم علی ما کان قبلہ، اسلام ہر چیز کو ڈھا دیتا ہے جو پہلے ہوتا ہے۔ بھائی اسلام تو کہتا ہے حضور کے در پر آ گئے ہو تو آ جاؤ، اور جناب اسلام تو ایسے ڈھاتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے جب بیت المقدس فتح کیا تو جناب جب فتح کرنے کے لیے جانے لگے تو سامنے سے جناب حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح آ گئے، اور جناب انہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے، تو حضرت فاروق اعظم جلال میں آ گئے، فرمایا تم بدل گئے ہو، تمہارے حالات یہاں اتوار بدل گئے۔ تو انہوں نے گریبان کھول کر نیچے سے پرانے کپڑے دکھا کر کہا کہ جناب ہم نے بدلے نہیں ہیں، صرف ان کو دکھانے کے لیے ہم نے اوپر پہنے ہوئے ہیں، ہم وہی ہیں، ہم بدلے نہیں ہیں، ہم نے بھی ان کو دکھانے کے لیے کچھ چیزیں کی ہوئی ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اور حضرت جناب جب آگے آیا نہر آئی تو حضرت فاروق اعظم نے ایسے کر کے اپنے موزے اتارے اور ایک موزہ ادھر رکھا اور ایک موزہ ادھر رکھا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا امیر المومنین، سامنے بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے جناب فضلاء، ان کے بڑے بڑے جناب بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، امیر المومنین یہ موزے یہاں سے اتار دیں، یہ اچھے نہیں لگتے، یہ جناب مناسب نہیں لگتا۔ فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے، سامنے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں۔ فرمایا ابو عبیدہ انا کنا اذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام، فرمایا ابو عبیدہ کوئی اور بات کرتا تو میں اس کو ایسی سزا دیتا قیامت تک کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جاتا، لیکن ابو عبیدہ تو امیر حاضر الامہ ہے، اس لیے میں تجھے کہتا ہوں کہ ہم وہ قوم تھے انا کنا اذل قوم، فرمایا ہم دنیا کی بدترین قوم تھے، ہمیں کچھ نہیں پتا تھا، ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج جو ساری عزتیں ہیں وہ صرف حضور کے نام سے ملی ہوئی ہیں، وہ اسلام سے ملی ہوئی ہیں۔ ہم وہ قوم تھے، ہمیں کوئی نہیں جانتا، آج تک ہمارا جو بھرم بنا ہے وہ حضور کے نام سے اور اسلام کے دم بدم سے بنا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ بس اتنی سی بات ہے، حضور سے وفا کرنی ہے، اور ہماری عزتیں، ہمارا مال، ہماری جان، ہمارا وقار، سب اور سب کچھ حضور کے نام پر قربان ہے، حضور کے نام پر قربان ہے۔ اور یہ تو ان کی غلط فہمی ہے، ہمیں بابا جی بتا کر گئے ہیں، نہ ہم گولیوں سے ڈرنے والے ہیں، نہ ہم گرفتاریوں سے ڈرنے والے ہیں، نہ ہم شلت سے ڈرنے والے ہیں، نہ ہم شہادتوں سے ڈرنے والے ہیں، ہم کسی سے جناب باتوں سے نہیں ڈرنے والے، اس لیے کہ کبھی آوارہ و بے خان معاش، کبھی شاہان و شیر معاش، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، اور کبھی عریان و بے تیغ و سنائش، کبھی تنہائی کوہ دمنش، کبھی سوز و سرور و انجمنش، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکنش۔ اسلام کا اپنا اپنا مزاج ہے، وہ ہر مزاج میں آتا ہے۔ مولا کائنات کوفے کی مسجد میں خوش ٹکڑے کھا رہے ہوں، ملنے کے لیے آنے کا علی کو ملنا ہے، فرمایا علی بیٹھ جا تجھے ملواتے ہیں، ٹکڑے کھائے، منہ پہ ہاتھ پھیرا، آپ نے فرمایا بات کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے اس علی کو ملنا ہے جس نے خیبر الٹے ہاتھ پر اٹھایا ہے، جس نے پٹھے ہاتھ سے خیبر چکیا۔ آپ نے فرمایا علی سان میں نہیں کہنے، انہوں نے کہا جناب نہیں تسی نہیں ہو سکتے، وہ علی نے جناب کوئی اور ہے جس نے خیبر پٹھے ہاتھ سے چکیا۔ فرمایا چلیا وہ ساڑی روحانی پاور ہے، یہ ساڑی جسمانی پاور ہے۔ اقبال بولیا کہندا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نام شہید پر ہے مدار قوت حیدری۔ اقبال کہتا ہے اگر تیرے اندر ہے نا دم خم تو بیٹھ کر